هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہم سب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حیثما کنتم فصلوا علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پروگرام احکام قرآن ہے، آپ کو خوش آمدید کہوں گا پھر سے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے قرآن کریم کے احکام ہمیں پتہ چلتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں کون کون سی باتوں کو کرنے کا حکم دیا اور کن کن کاموں سے منع کیا ہے، وہ اس پروگرام میں ہم الحمدللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کا بھی جو حکم ہے بہت پیارا ہے اور اس کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں سوائے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کے، تو ہر ایک کا اس کا تعلق ہے۔ اب آپ بھی شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہے کہ اس میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا اس سے واسطہ نہیں پڑتا ہے، باقی ہر ایک کا پڑتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہیں ہمارے ماں باپ، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک وہ شخصیت ہیں کہ جن کے والد نہیں تھے، صرف ان کی والدہ تھی۔ تو یوں ایک دیکھیں جنرل طور پر تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ان سے واسطہ پڑتا ہے، اور ہمارا دنیا میں آنے کا ایک جو پروسیس ہے ناظرین، اور جو ایک اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے کائنات کا، لوگوں کی تخلیق کا، وہ یہی ہے کہ ماں باپ ہی ذریعہ بنتے ہیں ہمارے اس دنیا میں آنے کا۔ ہر ایک کے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، آپ کے بھی ماں باپ ہیں۔ اسی طرح ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ ہے اور اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، اسی کے مطابق یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، یہ مسلمان اس کو جانتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی اس پر ہمیں ملتی ہے، ہم بارہا بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہے احکام قرآن، تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم میں جو ماں باپ کے حوالے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کیا کیا ہے، اور کس کس انداز سے اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چونکہ پروگرام کا نام ہے احکام قرآن، قرآن کے حکم ہم بیان کرتے ہیں۔ آئیے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر مزید ہم بیٹھ کر تفصیل سے اس پر بھی چرچا کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا ایک رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اسکرین کی طرف آئیے بڑھتے ہیں، اور اسکرین پر آپ دیکھیں ایک آیت کریمہ یہاں موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی پہلے کریں گے اور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ ناظرین، اللہ پاک اپنے پاکیزہ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 15 کی سورت مبارکہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ یہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی، ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا پیارا اور شاندار فرمان ہے۔ اس ایک آیت میں کتنی ساری چیزیں اللہ نے ارشاد فرما دی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا ہے، پھر آگے فرمایا کہ ان سے نرم لہجے میں بات کرنا ہے، سبحان اللہ، اور انہیں نہ جھڑکنا ہے، اور یہ سارے کے سارے احکام اللہ رب العزت نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر
سبحان اللہ بیان فرمائے ہیں۔ آئیے اس پر ہم بیٹھ کر مزید تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے اور جو آج کی آیت ہے ہماری احکام قرآن کی، اس پر مزید کیا چیزیں ہیں، آئیے انشاءاللہ آگے پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے آیت کریمہ سنی اور ماشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا قرآن کریم میں جو حکم ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ سماعت کیا۔ اس پر ہم آگے مزید بڑھیں گے اور اس حوالے سے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ کی اہمیت قرآن نے کس انداز سے بیان کی ہے اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ سبحان اللہ کتنے پیارے انداز سے بیان کیا ہے۔ اسی آیت کریمہ کو اگر آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور آیت کریمہ کی ترتیب آپ دیکھیے، کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ پاک نے یہ احکام ارشاد فرمائے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فقط آیت کریمہ کے اسی حصے کو ہم لیتے ہیں اور یہی اصل ہمارا آج کا سمجھیے کہ گفتگو کا یہ آیت کریمہ محور ہے، اور اسی پر آج ہمارا یہ پوری گفتگو ہوگی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور تمہارے رب نے حکم دیا کس چیز کا؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ جو حصہ ہے آیت کریمہ کا بڑا شاندار ہے۔ دیکھیے، ایک طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اسی کے ساتھ بالکل ملا کر ارشاد فرمایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، جہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اسی کے ساتھ ملا کر اس بات کو بیان کیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ مفسرین نے اس پر بڑی پیاری باتیں لکھی اور بیان کیا کہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا، اتنا بڑا مرتبہ ماں باپ کو دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے جو آنے کا سبب ہے، ہم تو دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ظاہری سبب ہمارے دنیا میں آنے کا ہمارے ماں باپ ہیں۔ ظاہری طور پر جو ظاہر ایک پروسیس ہے دنیا میں ہمارا آنے کا، وہ ہم ماں کے پیٹ سے آتے ہیں نا، تو ظاہری طور پر دنیا میں ہمارے آنے کا سبب ہمارے ماں باپ، اور حقیقی طور پر ہمیں دنیا میں بھیجنے والا ہمارا رب ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا بھی ہمیں حکم ارشاد فرما دیا۔ اس آیت پر مزید میں کچھ گفتگو کروں گا، اس سے پہلے آئیے مزید کچھ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے مزید کیا کیا حکم ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں ماں باپ کے حوالے سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور دوسرے مقام پر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھا کر رکھو اور دعا کرو کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری پرورش کی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ نمبر 21 ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس کا ترجمہ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کسی کام کا حکم دے دیا تم یہ کام کرو، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کسی کام میں تاکید پیدا کر دینا، اس میں زور ڈالنا کہ تمہیں یہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ مجھے پانی لا کر دے دو، آپ نے کسی کام کا حکم دیا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ضرور لا کر دو، تو یہ ہوتی ہے اس میں تاکید پیدا کر دینا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی، تاکید سے حکم ارشاد فرمایا۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے
کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں ایک چیز اور ماں باپ کے بالخصوص ماں کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، حملتہ امہ، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا۔ ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے نا 9 مہینے تک، جو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 9 مہینے انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو 9 مہینے تک ماں نے اپنے پیٹ میں اتنا بڑا بوجھ اٹھائے رکھا۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ماں باپ کے ان احسانات کو بیان کیا، ماں کے اس احسان کو بیان کیا کہ تمہاری ماں کا تم پر اتنا بڑا احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور بڑا پیارا ارشاد ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اچھا، یہاں پر بھی جو بھی آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے، اس میں بھی ایک جو لفظ ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ شکر مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اس سے پہلے جو میں نے فرسٹ آیت کریمہ پیش کی تھی، جو آپ نے اس پر دیکھی ہے، جو اسکرین پر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، جو پہلی لائن میں فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ عبادت کرو میری، صرف مجھے میری عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے عبادت کا حکم فرمایا اور ساتھ میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب شکر گزاری کی باری آئی کہ شکر کریں رب کا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ میرا شکر مانو، اور ساتھ ہی فرمایا اپنے ماں باپ کا بھی شکر، یعنی اپنے شکر کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کے شکر کو ملا کر بیان کیا، اور فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ اے انسان میرا بھی شکر مان اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر مان۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اللہ رب العزت نے ماں باپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری آیت میں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں، پھر ہم اس پر مزید کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چونکہ پروگرام کا نام ہی احکام قرآن ہے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی باتیں ہوں تو انشاءاللہ اتنی ہی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ایک اور مقام پر پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں، تیرے ماں باپ تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، اگر کسی کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر خدا کو ماننے والے ہیں، تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں کسی اور طرف لے کر جائیں، اللہ پاک گویا کہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی اور کی عبادت کا حکم دے، تو اس میں ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن ساتھ میں حکم کے ارشاد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ یعنی ماں باپ اگر یوں سمجھے کہ مسلمان نہیں بھی ہے نا، یہ دین کی خوبصورتی، ہمارے دین کی خوبصورتی کہ ماں باپ آپ کے دین پر اگرچہ نہیں ہے، لیکن یہ دین ہمارا اخلاق سکھاتا ہے، ہمیں یہ مینر سکھاتا ہے کہ ماں باپ اگرچہ کہ آپ کے دین پر اگر نہ ہوں، آپ مسلمان ہیں، وہ کسی اور مذہب کو فالو کرتے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ آپ ان کے حوالے سے جناب وہ ان کو برا بھلا کہیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں۔ اس حال میں بھی ماں باپ کے ساتھ رویہ نرم ہوگا۔ جی ہاں، اس پر ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس زمانے میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو کہ مشرکہ تھی، مسلمان نہیں تھی، میرے پاس آئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہیں اور وہ اسلام کی طرف راغب ہیں یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہیں، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ مشرکہ ہیں اور اسلام کی طرف ابھی نہیں ہے، تو کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اچھا سلوک کرو، یعنی اگر ماں باپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی، اور ماں باپ کے حوالے سے کتنا پیارا حکم ہمارے دین نے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ غلط انداز اختیار کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں اس طرح کے، اور وہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لوگ آج کل ایسے مسلمانوں کے گھر ہیں کہ جہاں ماں باپ اور اولاد کے درمیان بڑی
ٹھنی رہتی ہے، اولاد ماں باپ کو بڑی پریشان کرتی ہے۔ اس طرح کے نظارے یوں کہوں کہ شاید غلط نہ ہو کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں سلسلہ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ جو آج آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک ایک مقام پر فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، اور ساتھ فرما رہا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک مقام پر فرما رہا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر مانو، ماں باپ کا شکر مانو۔ ان کے لیے فرما رہا ہے وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ماں باپ کے لیے نرمی کا بازو بچھا دو۔ ولا تقل لہما اف، فرما رہا ہے ان کے لیے اف تک نہ کہو۔ وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے اچھی بات بولو، نرم بات بولو۔ اتنے سارے احکام قرآن نے بیان کیے، تو مسلمان کو پتہ کیوں نہیں ہے؟ یہ باتیں کوئی آج کی بات تھوڑی ہے، یہ تو قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی قرآن لوح محفوظ کے اندر موجود تھا۔ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہمیشہ سے ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اور یہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ اس طرح اللہ پاک ہمیشہ سے ہے تو اس کی تمام صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ایسا تو ہی نہیں کہ آج کل نازل ہوئی ہے، یہ تو نبی پاک پر 1400 سال پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے بھی قرآن لوح محفوظ کے اندر موجود تھا۔ تو اس کا مطلب یہ چیزیں پہلے سے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ آج ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کی یہ چیزیں پڑھیں، قرآن کی طرف آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ ماں باپ رشتہ داروں میں سب سے بڑا مقام یہ ماں باپ کو حاصل ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ بہرحال اب یہ ماں باپ کا جو حکم ہے، تو ماں باپ کے جو احسانات ہیں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے ماں کے جو احسانات ہیں، سب سے پہلے تو یہ ماں نے 9 مہینے تک انسان کو، اس بچے کو، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو اپنے پیٹ میں رکھا 9 مہینے تک۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر پیٹ میں ہمارے تھوڑی سی گانٹھ ہو جائے، یا پیٹ میں کبھی ہم کھانا زیادہ کھا لیں، ہے نا، روٹین سے ہٹ کر زیادہ 2-4 بوٹیاں پیٹ میں زیادہ چلی جائیں، 2-3 روٹی ہم زیادہ کھا جائیں، تو پیٹ ہمارا تھوڑا سا پھول جاتا ہے نا، بڑا ہو جاتا ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، آدمی مطلب چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے، اور اس کی حالت پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں۔ انسان پریشان کا پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یا کبھی کسی کے پیٹ میں پتھری ہو جاتی ہے، پتھری کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے نا بظاہر، لیکن وہ اس کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی انسان کے پیٹ میں جو چیز ہونی چاہیے اس سے بڑھ کر ایکسٹرا جب چیز آ گئی اس کے پیٹ میں، تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے دوائیاں کھاتا ہے، علاج کرواتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ماں نے ایک انسان کو، چھوٹے سے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا۔ اب اتنے بڑے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو ماں کا ایک تو یہ احسان ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا، اب پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ پلانا، 2 سال تک وہ دودھ پلا رہی ہے اس کو۔ اب یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، ماں جو ہے اپنے اس پیارے سے بچے کو اپنے جگر کا دودھ پلا رہی ہے، اور یہ دودھ گویا کہ سمجھیے اس کے جگر کا خون ہے، کہ وہ مطلب اس طرح تکلیف میں پڑھ کر اس کے پاس ہو نہ ہو اپنے بچے کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں، اس کو آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تو ایک سمجھیے کہ جسمانی طور پر ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ماں باپ کس طرح ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں، ہمیں کھانا پینا فراہم کرتے ہیں۔ ہم تھوڑے سے مزید بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہمیں سبحان اللہ رہنے کے لیے اچھا مکان دیتے ہیں، اچھی چھت ہمیں دیتے ہیں۔ پھر ہم تھوڑے سے مزید بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کھلونے دلاتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کے اخراجات پورے کرتے ہیں، ہماری ہر فرمائش کو، ہماری ہر ڈیمانڈ کو ہمارے ماں باپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ماں کے احسانات تو اپنی جگہ، پھر باپ کا احسان دیکھیے۔ باپ جو ہے ہمیں ہمارے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، اور ہمارے دودھ کا انتظام کرواتا ہے، ہمارے اچھے سے اچھا رہنے کا انتظام کرتا ہے، ہماری اسکول کی فیس ہے، ہمارے جتنے بھی اخراجات ہیں یہ ماں باپ ہمارے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اتنے احسانات ماں باپ کے، اتنے احسانات ہیں، کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ میں ماں باپ کے احسانات کو پورا کر دوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ پاسبل نہیں ہے، اور اس پر کئی احادیث میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ارشادات ملتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے المعجم الاوسط کی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے۔ بڑی ڈرا دینے والی حدیث پاک ہے۔ فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، اللہ اکبر۔ 2 دیوس، تیسرا مردوں کی وضع بنانے والی عورت۔ پہلا فرمایا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس۔ دیوس اسے کہتے ہیں کہ
جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردگی اور مردوں سے میل جول رکھنے سے منع نہ کریں. آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا نا کہ ہماری بیٹی بہن کہیں بھی جائے گھومے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کس سے مل رہی ہے کس سے بات کر رہی ہے اور کھلے مطلب وہ بے پردے کے ساتھ گھوم رہی ہے. تو دیوس اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر حیا گویا کہ ختم ہو چکی ہے اور اپنے گھر کی عورتوں کو وہ بے پردگی سے نہیں روکے. اور تیسرا، مردوں کی وضع بنانے والی عورت، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، مردوں کے طرح کا لباس پہن رہی ہیں، مردوں کے طرح کے ہیئر اسٹائل ہیں، مردوں کی طرح چپل استعمال ہو رہے ہیں، مردوں کی طرح سارے کام کیے جا رہے ہیں. یہ تو ایسی چیز ہے کہ سب کی نگاہوں کے سامنے بیان کرنے کی بات نہیں. کپڑے عورتوں کے وہی ہو گئے جو مرد پہنتے ہیں تقریباً، آپ دیکھ لیں ایک بڑی تعداد میں. اس پر اب بہرحال کیا بیان کریں، اللہ رحم فرمائے. تو یہ بھی چیزیں اس میں جو ہیں وہ داخل ہے. تو ان تین لوگوں کے حوالے سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ تین شخص جنت میں نہیں جائیں گے. ایک اور حدیث پاک حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ پاک ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی. یہ ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا انجام. ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ماں کا بطور خاص جو احترام اور ان کا مقام بیان کیا ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی اچھے احسان کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے. انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. انہوں نے پوچھا پھر کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں. انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارے والد. اللہ اکبر. ماں کے ساتھ حسن سلوک کو بیان یہاں پر کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ماں باپ کے مقام اور ماں باپ کے مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ان کا ہم پر کتنے احسانات ہیں، ان کے ہم پر جو ہے وہ کتنی زیادہ قربانیاں ہمارے ماں باپ کی ہمارے ساتھ وابستہ ہے، اور آج ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. بطور خاص جو میرے نوجوان موجود ہیں، بچے جو اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، ورنہ یقین مانیے کہ جب یہ چلے جائیں گے نا تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. جب تک یہ ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیے، ان کی برکتیں حاصل کیجیے، ان کے احکامات کو، ان کی باتوں کو مانیے اور اللہ پاک کو راضی کیجیے. یہ راضی ہوگا انشاءاللہ تو اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا، چونکہ حدیث پاک میں یہی فرمایا کہ اللہ پاک کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. ماں باپ راضی تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا. تو ماں باپ کو خوش رکھیں، اور یاد رکھیے ان کی خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ اللہ پاک کی نافرمانی کا حکم دے تو وہ بھی کریں. مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ شریعت کے حکم کے مطابق وہ جو بھی حکم دیں وہ ہمیں بجا لانا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا بازار سے سبزی لے کر آ جاؤ، تو اس کو لے کر آنا پڑے گا آپ کو. وہ کہتے ہیں بیٹا میرا یہ کام کر دو، تو وہ کرنا پڑے گا. ہاں، وہ اگر ایسے کام کی طرف ہمیں حکم دیں، مثال کے طور پر بیٹا نماز چھوڑ دو، تو اب وہ بات نہیں مانی جائے گی. بیٹا داڑھی منڈا دو، تو وہ بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، بیٹا جو ہے نا وہ اس کام کے لیے جھوٹ بول دو، اب وہ بات نہیں مانی جائے گی. وہ باتیں جو شریعت کے مطابق ہیں، جو جس کام کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ماں باپ اگر اس کے مطابق ہمیں کچھ حکم دیتے ہیں تو اس پر ہمیں بجا لانا چاہیے ان کی بات کو. اللہ کرے کہ ان باتوں کو ہم عمل میں لائیں، اس پر عمل کریں. تو آج کی جو آیت کریمہ ہے میں پھر سے آخر میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس پر ہم پھر سے غور کریں. اللہ رب العزت نے ماں باپ کو کتنا بڑا مرتبہ ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہم اس حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔